بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام آپ کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے۔ 9 نومبر ثوابی کا جلسہ تحریک انصاف، سب کو یاد ہوگا۔ جلسہ ہو گیا اور تحریک انصاف کی ساری قیادت موجود تھی۔ ہزاروں کا اجتماع تھا، بھرپور اجتماع تھا، چارج لوگ تھے۔ عمران خان کے متوالے، جیالے، سب لوگ موجود تھے۔ خواتین کی کافی تعداد تھی اور جلسے کو گرمانے کے لیے جو قائدین وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ عمران خان کے ساتھ اپنی محبت اور تحریک انصاف کے ساتھ اپنا جیالہ پن خوب دکھایا۔ جلسے پہ پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی تھی، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت اور خان صاحب کی طرف سے اعلان تھا کہ ہم تحریک کو دوبارہ تحریک کا آغاز کریں گے اور اس میں ایک بھرپور جان ڈالیں گے۔ جان ڈال دی گئی، بھرپور انداز اختیار کر لیا گیا۔ دیکھیں، اس میں بہت سارے سیاستدانوں نے، لیڈروں نے اپنی تقاریر کی ہیں اور خوب جلسے کو گرمایا ہے، لیکن میں صرف ایک تقریر کا حوالہ آپ سے کروں گا۔ وہ ہیں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ جناب گنڈا پور صاحب۔ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت میں جو سب سے زیادہ بوجھ اور جو اس ہرائیول دستے کا جو سپہ سالار ہے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں۔ انہوں نے چند روز پہلے جو اعلانات کیے تھے کہ ہم بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کیسے چھڑائیں گے، کیسے لے کے آئیں گے، کیا ہماری پلاننگ ہوگی، آج انہوں نے اپنے خطاب میں اس کا بھرپور انداز میں عوام کے سامنے اس کو پیش کیا۔ دیکھیں، بات اتنی ہے کہ ساری دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں، سیاست کو سیاست سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا گھر ہوگا، آباد اور شاد ہوگا، تو وہاں پہ لڑائیاں بھی ہوں گی، صلح بھی ہوگی، بہت کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ لیکن اگر گھر کے کچھ لوگ اٹھ کے گھر کی دیواریں مسمار کریں، گھر کی اخلاقیات کو تباہ کریں اور اس کو گھر نہ رہنے دیں اور اسے اجاڑ دیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا۔ گنڈا پور صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے، میری نظر صرف ان کے اس خطاب پہ ہے۔ گنڈا پور صاحب نے اسٹیج پر آتے ہی جو نعرے لگوائے ہیں اور جو بات کی ہے، ان کے الفاظ میں بغاوت بغاوت بغاوت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کی سرزمین سے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آج گنڈا پور صاحب افغان کے طالبان کی زبان بول رہے تھے یا انڈیا کے مودی کی زبان بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو فرمایا ہے، اپنی عوام کو اکسایا ہے کہ عمران خان کی آزادی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد میں 3 لاکھ لوگ لے آئے، ہم بانی جماعت کو آزاد کروا لیں گے۔ آج آپ لوگوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ نکلو، بانی جماعت چند روز کے اندر اس تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس اعلان کے بعد
کوئی بچہ، بوڑھا، جوان پورے پاکستان میں اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ تحریک کا ہر وہ نوجوان، ہر وہ لیڈر اپنے ساتھ ایک سفید چادر لے کے آئے گا۔ وہ چادر اس کا کفن ہوگی، اور اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم اس جہاد پہ جا رہے ہیں کہ جس جہاد کا اعلان ہم بہت عرصہ پہلے کر چکے ہیں۔ وہ جہاد ہے بانی جماعت کی رہائی۔ اس رہائی کے لیے ہمیں پاکستان کو نست و نابود کرنا پڑے، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے، پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنا پڑے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہم بانی جماعت کو اڈیالہ جیل سے رہا کروا کے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ دیے جائیں۔ ہم موت اور زندگی کی اس جنگ میں جا رہے ہیں جسے ہم اپنی زندگی کو خاتمۃ الخیر کہہ کے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف ایک آزادی چاہیے، اور وہ آزادی عمران خان کی آزادی ہے، پاکستان کے عوام کی آزادی نہیں، پاکستان کی جغرافیائی حدود کی آزادی نہیں، دین اور اسلام کی آزادی نہیں، ادب اور آداب کی آزادی نہیں، اخلاقیات کی آزادی نہیں۔ ہم وہ ساری چیزیں تباہ کر کے صرف اور صرف وجود پاکستان کے خلاف جنگ کر کے عمران خان کو چھڑوا کر لائیں گے۔ دیکھیں جی، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اہل اقتدار، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، آرمی چیف اور پاکستان کی تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اگر یہ بغاوت ہو گئی تو آپ اب بھی خاموش ہوں گے؟ کیوں خاموش ہوں گے؟ کیا آپ بھی پاکستان کے جغرافیائی حدود، آئین اور دستور پاکستان کی تباہی کے لیے تیار ہیں، یا پاکستان کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے، حکومت کا اب تک کا جو کردار ہے وہ بھیانک اور خوفناک ہے۔ پاکستان کا معاشی ایجنڈا یا معاشی نظام اس وقت چلے گا جب اس دھرتی پر سکون ہوگا، امن ہوگا، اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکل رہا ہوگا، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ باہر کے ملکوں سے مانگے تانگے ڈالروں کے ساتھ ہمارا معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جبکہ صورتحال یہ ہے کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، ان کے ورکروں کے ساتھ، ان کے انجینئرز کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کیا آپ کے ساتھ، آپ کا دوست ہے، ہر محاذ پہ آپ کے ساتھ ہے۔ حکومت پاکستان اور سیکورٹی کے ادارے چائنا کے لوگوں کو جو ہماری خدمت کے لیے پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ جناب وزیر داخلہ صاحب، یہ کس قسم کی گھنٹی بج رہی ہے کہ کبھی کراچی میں چائنا کے لوگوں پہ حملہ ہو رہا ہے، تو کبھی کرم ایجنسی میں ہو رہا ہے، کبھی سوات میں ہو رہا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ اس قابل نہیں جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیکن بات اب جو اینڈ ہو رہا ہے، آخر ہو رہا ہے، جو علی مین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں کر دی ہے، انہوں نے تو کفن باندھ کے آنے کے لیے کہا ہے۔ ان کو کون روکے گا؟ میاں شہباز شریف روکیں گے؟ یہ ان کی ایک کیبنٹ جو لولی لنگڑی کیبنٹ ہے،
جو وزراء خود ڈرتے پھر رہے ہیں. اب کل ہی خواجہ آصف ایک جگہ پہ گئے جہاں جوتیوں نے وہ اس کی کلاس لی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آپ دیکھیں آپ کا حشر کیا ہو رہا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو حالت آپ کے ایک جج اور ایمبیسی کے ہائی کمشنر کی ہے یوتھیوں نے، وہ پوری دنیا میں آپ کے خلاف ایک اعلان بغاوت ہے. لیکن آج تو اعلان بغاوت ہو چکا. اگر آج بھی ادارے، سیاستدان، وہ سیاستدان جو پاکستان کی بات کرتے ہیں اور گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ ادارے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے مضبوط ادارے ہیں، دیکھیں آپ کا آخری وقت ہے میاں صاحب. اگر کوئی ایسا سانحہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کر دیا اور آپ کے کیپٹل، آپ کی اڈیالہ جیل، آپ کے اداروں کو حملہ آور ہو کے تباہ کر دیا، تو سمجھ لیں کہ پاکستان کا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا. دیکھیں وہ وقت آنے سے پہلے اداروں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. وزیر اعظم کو اپنے اتحادی جماعتوں کو ایک میز پہ بٹھا کے سیاسی طور پہ کوئی فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ عمران خان نے تو زندگی اور موت کا فیصلہ کر لیا ہے. وقت گزر رہا ہے. آج یہ عقل کی بات ہے. کسی وقت بھی خان صاحب جیل سے ایک تاریخ علی امین گنڈاپور کو دیں گے اور پھر تحریک انصاف کے لاکھوں لوگ کفن باندھ کے میدان عمل میں آئیں گے. پھر زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جائے گا. اس کھیل شروع ہونے سے پہلے جناب ہمارے آرمی چیف صاحب، آپ کی بہت بات ہے، نیک آدمی ہے. پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بچا لیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.